نواسے اور مسلمانوں کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال اور شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جو ہیں، انہوں نے اور ان کے خاندان نے اس مہینے میں عظیم قربانی دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جن کی پیدائش پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی، ان کا عقیقہ کیا، ان کا نام رکھا اور ان کو اپنے ہاتھوں میں کھلاتے رہے اور ان کو اپنے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، جن کے منہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول فرمایا۔ حسن اور حسین، ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھول فرمایا، اور جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن دونوں بھائیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں بھائیوں کا بچپن تھا، اور انسان کے زندگی کے جو فضائل اور کارنامے ہوتے ہیں وہ جوانی میں اور بڑی عمر میں جا کے ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ تو لاڑ اور پیار کا زمانہ ہوتا ہے، تربیت کا زمانہ ہوتا ہے، اور جنت میں انسان جاتا ہے مرنے کے بعد۔ اور پھر یہ بھی شریعت کا ضابطہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان زندگی بھر جو پر بھی مرضی عمل کرے، لیکن انسان کی آخرت کیسی بنی ہے اس کا اعتبار انسان کے خاتمے پہ ہوتا ہے۔ ساری زندگی انسان کفر و شرک میں مبتلا رہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد انسان سے جانے سے پہلے ایمان سے مشرف ہو جائے تو وہ صاحب ایمان ہو کے جنت میں جائے گا۔ تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہوا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دو نواسوں کو صرف جنتی قرار نہیں دیا، بلکہ جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا، یعنی جنت کے ایک جماعت کے، ایک گروپ کے یہ لیڈر ہوں گے۔ تو صرف جنتی نہیں ہیں، بلکہ جنت میں بھی ان کا مقام باقی جنتیوں سے اونچا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دو نواسوں کو، جنہوں نے بچپن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارا تھا، امت کو بتا گیا کہ ان کا خاتمہ بھی بہت عالی شان ہوگا اور یہ اب اونچے ہوں گے، اور زندگی میں حضرت وسلم تو نہیں ہوں گے، تو یہ حضرت وسلم کے سامنے ان کا اس پیار میں بچپن گزرا ہے، اور پھر انہوں نے صدیق اکبر کی صحبت پائی ہے اور عمر فاروق کا پیار لیا ہے، اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جوان ہو گئے تھے تو اپنے جہادی کارنامے اور بہادری کے کارنامے وہ اس زمانے میں ان کے ظاہر ہونے شروع ہو گئے تھے، اور پھر اپنے والد گرامی سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی کا سارا زمانہ، ان کی وفات تک کا ان کا زمانہ گزرا ہے۔ یہ ایک ایک صحبت ایسی ہے کہ جس کے چند لمحات کسی کو انسان کو مل جائیں تو اس کی زندگی بدل جائے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے علی مرتضیٰ تک سب کی شفقتیں دیکھی ہوں، سب کی صحبتوں میں رہے ہوں، ان کی شان کیا ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا تھا، امام حسن سے کام لینا تھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی توثیق اپنی زندگی میں فرما گئے اور واضح لفظوں میں فرما گئے، اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ بچپن تھا، امام حسن چلتے ہوئے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا اور اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا لیا۔ کبھی سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے نظر ہے آنظر سسم کی، اور ایک نظر جو ہے وہ اپنے نواسے پہ پڑ رہی ہے۔ تو اسی دوران میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب کر کے اور امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا جو ہے نا یہ سردار ہے، اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے میری امت کے مومنین کی دو جماعتوں میں اس کی وجہ سے صلح ہوگی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح کی ہے اس کی توثیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما گئے، اور اب بھی بہت سارے لوگ حضرت امام حسن کی جو صلح ہے اس کو معذرت خواہانہ انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس کو مجبوری بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ امام حسن کی مجبوری تھی، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح توثیق کے بعد پھر مجبوری قرار دے رہے ہیں۔ تو اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صریح توثیق نہ ہوتی تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ پھر تو شاید اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے اس صلح کو، لیکن اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توثیق فرما گئے ہیں۔ تو امام حسن کا بچپن رسول اللہ کے سامنے گزرا، ان کا جو آخری کارنامہ ہے اور اس کے بعد بھی کارنامے ہیں، تو بڑا کارنامہ جو ہے اس کی توثیق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اور امام حسین سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کام لینا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، مجھ میں اور حسین میں کوئی فرق نہ سمجھنا، جو میری بات ہے وہ حسین کی بات سمجھنا، اور جو حسین کی بات ہے وہ میری بات سمجھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، امت کے لیے نمونہ ہے۔ تو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے نمونہ ہے، تو امام حسین جو آئندہ زندگی میں کارنامہ انجام دیں گے وہ کارنامہ اعتراض کے قابل نہیں ہوگا، اس پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جا سکتی، بلکہ وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ امت نے اس سے سیکھنا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، اس سے سیکھنا ہے کہ امام حسین نے اس مقام پہ کیا کیا ہے، اور اگر کسی کا عمل امام حسین کے عمل کے خلاف ہے اور اگر اس کی رائے امام حسین کی رائے کے خلاف ہے، دیکھیں گے اس کا مقام کیا ہے۔ اگر اس کا مقام ہے اس کی رائے کا احترام کریں گے، لیکن ترجیح جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو دیں گے۔ تو امام حسین نے کارنامہ انجام دینا تھا حضور کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توثیق پہلے فرما گئے، اور یہ فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، جو حسین سے محبت کرے، اور ایک مرتبہ دونوں نواسوں کو سامنے رکھ کے حضرت نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، جو ان سے محبت کرے آپ اس سے محبت کرنا۔ اور محبت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ ایمان ہے، تو اس لیے ہماری جو امام حسین سے محبت ہے یہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان سمجھ کے اسے محبت کرتے ہیں۔ امت کے بعد کے لوگ جو آئے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے ہیں، صاحب کمالات آئے ہیں، لیکن اس درجے کا کمال کا کوئی بھی نہیں آ سکتا، صحابی کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آئے ہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کے کارناموں کی وجہ سے، اور امام حسین سے ہم محبت کرتے ہیں ایمان کی وجہ سے، ہمارا ایمان یہ ہے۔ امام حسین کی جد و جہد تھی کیا؟ امام حسین کی جو ہوا کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے
مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا اور تلوار نکل آئی اور مسلمانوں میں آپس میں جنگیں ہوئیں جو اختلاف رائے کی بنیاد پہ تھی، اجتہاد کی بنیاد پہ تھی، اور جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مد مقابل دونوں طرف مومن ہیں، تو وہاں جو اختلاف تھا وہ اجتہاد کا اختلاف تھا، اور اجتہاد میں جس کی رائے درست ہوتی ہے اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جس کی رائے درست نہیں ہوتی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ دونوں طرف صحابہ ہیں تو دونوں طرف کا احترام ہے، لیکن امت کا اس بات کا اتفاق ہے کہ ایسے اختلافات کے موقع پہ ثواب جو ہے وہ حضرت علی کی جانب میں ہے۔ ثواب سواد کے ساتھ، ثواب نہیں، ثواب، میں حق نہیں کہہ رہا، میں ثواب کا لفظ بول رہا ہوں۔ باطل کے مقابلے میں حق کا لفظ بولا جاتا ہے، تو صحابہ میں جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ حق اور باطل کا نہیں ہوتا، وہ خطا اور ثواب کا ہوتا ہے، ایک طرف خطا اور ایک طرف ثواب، درستگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو ہے وہ ثواب تھا۔ بہت سارے لوگ حق کا لفظ بھی بول دیتے ہیں، وہ حق کا لفظ بھی ثواب کے معنی میں ہی ہے، معنی اس کا بھی یہی ہے، لفظ بولتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کا معنی بھی یہ ہے کہ درستگی پہ ہے۔ لیکن انہی حالات سے فائدہ اٹھا کے خوارج بھی اٹھے ہیں، جن کو آن صلی اللہ علیہ وسلم مباح الدم قرار دے کے کہتے ہیں کہ ان کا خون بہانا جائز ہے، وہ غلطی پر تھے، سراسر غلطی پہ تھے، وہ بھی تھے۔ حضرت علی کے مد مقابلہ تلوار نکلی، چلتی رہی، لیکن ایک مرحلہ آیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر لی، اور جس سال یہ صلح ہوئی ہے تو اس سال کو صحابہ اکرام اور اس وقت کے جو تابعین ہیں مسلمان تھے وہ اس کو عام الجمع کہتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کی صلح ہو گئی ہے، مسلمان جمع ہو گئے ہیں، مجتمع ہو گئے ہیں۔ اور پھر 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت رہی ہے، اور امام حسن جب تک زندہ رہے ہیں 10 سال کے قریب، 10-11 سال زندہ رہے ہیں اس صلح کے بعد۔ حضرت معاویہ کی حکومت 20 سال رہی ہے، امام حسن 10 سال زندہ رہے، تو بڑے اچھے تعلقات میں جوڑ سب۔ امام حسن جو ہیں وہ 20 سال کے قریب تک زندہ رہے، اس کے بعد بھی زندہ رہے، ان کے بھی اپنے بھائی کے زمانے میں بھی اور بھائی کے بعد بھی تعلقات جو ہیں وہ حضرت معاویہ سے بہت اچھے تھے، اور مسلمان جو ہیں خوش تھے، اور یہ 20 سال مسلمانوں کا بہت پرامن طریقے سے گزرا تھا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو رہے تھے، اور آدمی آہستہ آہستہ جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر فنا کی طرف انسان چلا جاتا ہے، تو اب جانا تو ہے ہر ایک نے۔ تو حضرت معاویہ کو بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وفات کے بعد پھر اختلاف ہو جائے، جیسے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اختلافات ہوئے اور پھر امت میں تلوار نکل آئے، اس لیے آپ مشورے سے اپنا ولی عہد کو مقرر کر دیں۔ جیسے بادشاہوں کے ہاں ولی عہد ہوتا ہے، اس طریقے سے ولی عہد مقرر کرنا یہ تو اسلام میں نہیں ہے، لیکن لوگوں کی رائے سے اگر کیا جائے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے لے لی تھی لوگوں سے، جب لوگ اس پہ متفق ہو گئے تو لوگوں سے وعدہ لے لیا، بیعت لے لی کہ میرے بعد جو ہیں وہ امیر حضرت عمر ہوں گے، وہ تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت معاویہ سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ جو ہے لوگوں سے رائے لے لیں، اور رائے لے کے مشورہ کر کے کسی کو اپنا امیر بنا دیں۔ کس کو بنایا جائے؟ کہا جی آپ کا صاحبزادہ جو ہے یزید وہ اس لائق ہے، اور یزید کا فسق ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، بوڑھے باپ کے سامنے بھی نہیں پتہ ہوتا، پھر بادشاہ باپ بھی ہو، جو ہے بادشاہ بھی ہو، تو وہ سارے حالات اس کے سامنے مکمل طور پہ اس اوقات نہیں بھی آتے، اور اس وقت اس کا فسق ظاہر بھی نہیں ہوا تھا ابھی۔ اور حضرت امام علی مقام نے بھی جب انکار کیا تھا تو اس کی خلافت سے، تو یہ نہیں کہا کہ وہ فاسق ہے، اس کا فسق نہیں بیان کیا تھا، اس کو بنیاد نہیں بنایا تھا۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم اسلام سے رائے لینی شروع کی،
تو عراق کے علاقے سے بھی 40-50 آدمی گئے کہ عراق کے لوگ مطمئن ہیں اس پہ. اب وہ پتہ نہیں وہ واقعتاً عراق کے لوگوں کی رائے تھی یا یہ ویسے ہی بنا کے چلے گئے بات کو, یہ اپنی جگہ. لیکن شام کے لوگ متفق ہو گئے تھے. لیکن حجاز کا علاقہ تھا, عراق کا پورا علاقہ تھا, یمن کا پورا علاقہ تھا, یہ بہت بڑی آبادی ہے, یہ سارے علاقے متفق ہوں تو پھر حضرت معاویہ نے اپنے جو امراء تھے مکہ مدینے میں ان سے یہ کہا کہ وہاں کے لوگوں سے بھی بیعت لو یزید کے حق میں, اس کی ولی عہدی کے حق میں. چنانچہ ان کے امیر نے جب یہ منبر پہ خطبہ دیا تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے تو اس نے یہ کہا تھا کہ جیسے خلفائے راشدین پہلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان کے طریقے پہ چلتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانا چاہتے ہیں, اپنا قائم مقام بنانا چاہتے ہیں مشورے سے. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے یہ کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد بنایا تو تھا, لیکن کسی خلیفہ راشد نے اپنے بیٹے کو اپنا قائم مقام نہیں بنایا, حالانکہ ان کے بیٹے تھے. یہ طریقہ جو ہے یہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے, یہ خلفائے راشدین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. اور حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے جیسے اختلاف کیا تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی کیا, عبداللہ ابن عمر نے بھی کیا, عبداللہ ابن عباس نے بھی کیا, امام حسین نے بھی کیا. امام حسن تو تھے ہی نہیں اس وقت زندہ. جب ان لوگوں نے اختلاف کیا اور رپورٹ حضرت معاویہ تک پہنچی تو حضرت معاویہ خود تشریف لائے اور تشریف لا کے خطبہ ارشاد فرمایا ان لوگوں سے بھی بات کی جو اختلاف کرتے تھے, لیکن یہ اپنی رائے پہ قائم رہے, حضرت معاویہ کے کہنے سے بھی نہیں. تو حضرت معاویہ نے پھر بڑی وہاں ام المومنین حضرت عائشہ تھیں, سب کی ماں تھیں, تو ان سے بات کی کہ امت میں ایک اتفاق ہو چکا ہے, یہ چند حضرات جو ہیں یہ اب اتفاق نہیں کر رہے ہیں تو امت میں ایک تفریق ہوگی ان کے اختلاف کرنے سے. اور عام طور پر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی سب متفق ہو گئے تھے, 4 آدمی رہ گئے تھے, لیکن یہ 4 آدمی 4 نہیں ہیں, ان کے پیچھے بہت لوگ ہیں. یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے کہا جائے کہ پچھلی حکومت جو تھی نا گزری ہے اس پہ سارے متفق تھے, بس یہ 4-5 آدمی متفق نہیں تھے. ایک نواز شریف نہیں تھا متفق, اور ایک زرداری صاحب متفق نہیں تھے, ایک مولانا فضل الرحمان صاحب متفق نہیں تھے, MKM والے متفق نہیں تھے, کراچی والے ان سے بس 10 سے کم ہی تھے نا جو متفق نہیں تھے. تو یہ جو 10 سے کم ہیں یا 10 ہیں یا 11 ہیں جتنے بھی ہیں تو یہ 10 نہیں ہیں, ان کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے ہیں پیچھے. ایسے یہ جو 4-5 حضرات تھے یہ پوری امت کے منتخب لوگ تھے, پوری امت ان کے پیچھے تھی, پورے علاقے ان کے پیچھے تھے. تو اس لیے حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ آپ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے, اور یہ جو وفاداری کا ووٹ دینا ہوتا ہے یہ آزادی سے ہوتا ہے, دباؤ سے نہیں ہوتا. اس لیے آپ دباؤ نہ ڈالیں, آزادی پہ ان کو رہنے دیں, قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو نہ. چنانچہ حضرت معاویہ یہاں سے ایسے ہی تشریف لے گئے, اب دوبارہ ان پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا. ام المومنین نے ماں نے سمجھا دیا, بس ٹھیک ہوگی بات. پھر حج پہ چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر, امام حسین یہ بھی پیچھے حج پہ چلے گئے. پھر وہاں جا کے حضرت معاویہ سے پھر بات کی کہ بھئی آپ یہ اس کو ولی عہد تو نہ بنائیں, آپ ایسے کریں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ کوئی آدمی کا نام کسی آدمی کو نامزد کر کے نہیں گئے, آپ ایسے کر دیں, یا اپنے بیٹے کے سوا امت میں اور اس سے بہتر لوگ موجود ہیں, پوری امت کی رائے لے کے مشورہ لے کے اس کو نامزد کر دیں. یا حضرت عمر نے اپنے بعد 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی تھی, انتخاب کمیٹی, وہ آگے انتخابات کرا دے, تو آپ ایسا کر دیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی چوتھا راستہ جو ہے نا وہ آپ اختیار نہ کریں. لیکن حضرت معاویہ یہ سمجھتے تھے کہ امت کا بڑا حصہ متفق ہو گیا ہے, اس لیے اس سے ہٹنا بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کو ختم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. خاموشی اختیار کر لی اور یزید کو یہ سمجھایا کہ دیکھنا یہ اہل عراق جو ہیں
وہ امام حسین کو تیرے خلاف کھڑا کریں گے، اور اگر تو قابو پا جائے امام حسین پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا۔ پتہ تھا کہ ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور سمجھا بھی گئے تھے، لیکن نوجوان جو ہوتے ہیں نا وہ بڑوں کی بہت ساری باتوں کو بے وقوفی کی بات سمجھ جاتے ہیں، یا کم عقلی کی بات سمجھ جاتے ہیں، یا بڑھاپے کی بات سمجھ جاتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ جب حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا سے جلد خبر تو نہیں پھیلتی تھی، تو مدینے میں خط آیا، جو مدینے کا امیر تھا ولید ابن عقبہ ابن ابی سفیان، جو یزید کے چچا کا بیٹا تھا، یزید نے اس کو خط لکھا، اور اس میں تھا کہ امام حسن، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان حضرات کو بلا کے میرے حق میں ووٹ لو، بیعت لو، اور ان کو مہلت نہیں دینی۔ اب جناب یہ پریشان ہوا دیکھ کے، اور اس سے پہلے جو مدینے کا امیر تھا نا وہ مروان تھا، اس کو بلایا کہ بھئی یہ خط آیا ہے، معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یہ خط آیا ہے یزید کا۔ اس نے کہا کہ ابھی رات کا وقت تھا، ابھی بلاؤ ان سب کو، اور اگر یہ انکار کریں تو کمرے سے باہر نہ نکل دو، یہیں قتل کر دو ان کو۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین کو بلایا، عبداللہ ابن زبیر کو بلایا، یہ دونوں مسجد میں تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ رات کے وقت بلانے کا مطلب کیا ہوا، رات کو کیا ضرورت پیش آ گئی۔ امام حسین نے کہا معاویہ کا ہو گیا ہوگا انتقال، اور ہم سے وفاداری کا لینا ہوگا ووٹ، اس لیے بلایا ہوگا۔ ابھی خبر نہیں ملی ان کو، لیکن فراست تھی، اور کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہ آپ جائیں اور میں اپنے بنو ہاشم کے نوجوانوں کا ایک جتھا لے کے آتا ہوں، ان کو باہر کھڑا کرتا ہوں۔ ان کو باہر کھڑا کر دیا، اور امیر کو خود اندر چلے گئے، کہا جب اندر سے آواز دوں تو اندر گھسانا تم لوگ ضرورت پڑنے پہ۔ اندر گیا تو انہوں نے خط رکھا آگے، تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میرے جیسے آدمی سے آپ وفاداری کی بیعت لینا چاہتے ہیں تو رات کے اندھیرے میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگوں کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ کا مقصد تو مجھ سے ہاتھ لینے کا یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تو لوگوں کو تو اس کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے یہ کام دن کے وقت کرنے کا ہے، مجمع میں کرنے کا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ جب باہر جانے لگے تو مروان نے کہا کہ یہ غلطی کر رہا ہے، تو ان کو جانے دے رہا ہے، یہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے دوبارہ، ان کو یہی قتل کر دے۔ امام حسین نے ڈانٹا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں قتل کرانے والے یہاں پر؟ اس نے بھی، ولید نے بھی کہا کہ بھئی ساری دنیا مل جائے تو وہ میرے لیے نہیں ٹھیک، وہ لے کے میں امام حسین کا خون بہا دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ دیے، اور امام حسین، عبداللہ ابن زبیر اپنی فیملی کے سمیت راتوں رات جو ہے انہوں نے سفر کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہاں جا کے حکومت قائم کر لی تھی۔ وہاں پھر مکے میں امام حسین کو اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں، ہم آپ کی وفاداری کا عہد لوگوں سے لے چکے ہیں، یہاں آئیں، آ کے آپ امیر بنیں، پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ تھا کہ ایک جگہ حکومت تو عبداللہ ابن زبیر کی قائم ہو گئی تھی، دوسری جگہ امام حسین کی قائم ہو جائے، آگے بڑھتے بڑھتے یزید کی حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر امام حسین ایسے نہیں گئے، بلکہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کرو کہ واقعتاً یہ بات صحیح ہے۔ ویسے امام حسین جن لوگوں کے خطوط آئے تھے ان کو ذاتی طور پہ جانتے تھے، سب کو، اس شہر میں رہ کے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافہ یہ کوفہ ہی تھا، 6 سال امام حسن امام حسین یہیں رہے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتے تھے۔ اور جو لوگ امام حسین کو منع کرتے تھے وہ امام حسین کے موقف سے ان کو اختلاف نہیں تھا، لیکن امام حسین کی جان کو خطرہ تھا ان کو، اس لیے وہ ہاتھ جوڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے نا، وہ جب یہ سواری لے کے چل پڑے تو انہوں نے سواری کی لگام پکڑ لی تھی،
حالانکہ وہ نانا کے درجے میں تھے، حضور کے بھائی تھے، تو امام حسین کے تو نانا کے درجے میں تھے، لیکن پھر بھی جانتے تھے کہ اس وقت روئے زمین پہ امام حسین سے افضل کوئی نہیں ہے، اس لیے ان کی جان خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے، اس لیے روکنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے دونوں ٹھیک ہے، امام حسین پھر بھی جا رہے تھے روکنے کے باوجود، اس لیے کہ ان کے سامنے وہ عظیم الشان مشن تھا جس کے لیے وہ جا رہے تھے، اور حضرت ابن عباس بھی صحیح تھے، ان کے سامنے امام حسین کی شخصیت تھی کہ یہ بچ جائیں، تو وہ امام حسین کو بچانا چاہتے تھے کہ اس سے افضل دنیا میں اب ہے کوئی نہیں ہے۔ وہ ان کے رشتے میں نواسے کا درجہ لگتا ہے لیکن فضیلت میں بڑے ہیں، اور امام حسین اپنے نانا کے طریقے کو بچانا چاہتے تھے، جو وہ طریقہ خلافت راشدہ کا جاری کر کے گئے ہیں وہ بچ جائے کسی طریقے سے۔ اور کوفہ والوں کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں امام حسین غلطی کر گئے، نہیں، امام حسین ذاتی طور پہ سمجھتے تھے، اس لیے جو امام حسین کی رائے تھی وہ باقیوں سے بہتر تھی رائے، پھر بھی باقی یہ کہ حالات، وہ پہلا مارشاء اللہ تھا امام حسین کے پہنچنے سے پہلے جو لگ گیا، اور امام حسین پرامن جد و جہد کے لیے گئے ہیں، یوں کہہ لیے کہ جہاد تو پہلے بھی ہوتے رہے، مسلح جہاد، لیکن یہ ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر اصلاح احوال کی پرامن جد و جہد جس کو کہتے ہیں، کیونکہ امام حسین جو ہے وہ 100 سے کم آدمی لے کے گئے تھے، کوئی جنگ کرنے کے لیے اتنے آدمی لے کے جایا کرتا ہے، اور امام حسین اگر جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتے تو اتنے، پھر کوفے جانا تھا، انہوں نے ان کو دمشق جانا چاہیے تھا، وہ جنگ کرنے کے لیے تھوڑا گئے تھے، اور پھر اپنے عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کے گئے تھے، تو عورتوں اور بچوں کو کوئی آدمی جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں لے کے جایا کرتا، وہ پرامن جد و جہد تھی۔ تو یوں کہیے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ عملی طور پہ وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اسلامی مملکت میں پرامن جد و جہد کا آغاز کیا ہے، لیکن جو عامر ہوتے ہیں وہ پرامن جد و جہد کو بھی دہشت گردی قرار دے کے کچلا کرتے ہیں۔ یزید کیا کر رہا تھا؟ ایک تو اختلاف پہلے تھا، بے یزید سے بہتر لوگ موجود ہیں، ان کی بیعت ہونی چاہیے۔ اب ایک غلطی اور پیدا ہو رہی تھی، وہ یہ ہے کہ یزید نے حکومت سنبھال لی تھی اور حکومت کے زور سے لوگوں سے بیعت لے رہا تھا، ووٹ لے رہا تھا، یوں کہیے۔ حالانکہ حکومت بنانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا، حکومت بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں سے ووٹ لو، لوگ آزادانہ ووٹ دیں، اگر کسی کے حق میں ووٹ آ جائیں تو پھر وہ حکومت قائم ہو جائے۔ تو ووٹ کے زور سے حکومت قائم ہوا کرتی ہے، لیکن حکومت کے زور سے زبردستی ووٹ حاصل کرنا وہ ٹھیک نہیں۔ یہ خلافت راشدہ میں ایک خرابی اور آ رہی تھی، یہ آ گئی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جد و جہد سے ہمیں سبق کیا ملا ہے؟ ایک تو یہ سبق ملا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام جو قائم ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس میں خلل آ رہا تھا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جد و جہد کے لیے اٹھے، کوشش کے لیے اٹھے، اور پرامن کوشش کی ہے، اور اس کو پرتشدد ظالموں نے بنایا، انہوں نے نہیں بنایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نظام خلافت راشدہ میں بڑی خرابی جو امام حسین اٹھے ہیں اس وقت شروع ہوئی، وہ کیا ہے کہ زبردستی لوگوں سے ووٹ لینے کی کوشش کی گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب ہے یا مشرف صاحب ہے، انہوں نے ریفرنڈم کرا کے صدر بن گئے تھے، تو اپنی حکومت کے زور سے ریفرنڈم کرا لیا اور صدر بن گئے، تو فوجی حکومتیں جیسے ہوتی ہیں اس انداز سے یہ خرابیاں۔ اور تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کا کردار جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا، امت میں بعد کا جو کردار ہے اس کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس کا برتاؤ شروع ہوا، وہاں سے لے کے موت تک کا جو اس کا کردار ہے، سیاسی بھی ذاتی بھی، دونوں اعتبار سے اہل سنت والجماعت نے اس کو فاسق قرار دیا ہے۔ تو ایک خیر القرون کے زمانے میں ایک فاسق کی حکومت آ گئی، اور یہ اس کو کہتے ہیں یزیدیت۔ یہ جو خرابیاں ہیں
جو میں نے بیان کی ہیں ان کو کہتے ہیں یزیدیت. تو یزیدیت کا اس زمانے میں یہ نقصان ہوا ہے. خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا، اور جو انتخاب کا لوگوں سے مشورے کا جو نظام تھا وہ شکل اس کی باقی رہ گئی، روح اس کی بدل گئی. پہلا تھا آزادانہ انتخاب اور اس کے نتیجے میں جو آئے، اور اب یہ ہے کہ پہلے حکومت سنبھالو اور لوگوں سے زبردستی رائے لو. تو فراڈ جمہوریت اس کو کہتے ہیں کہ عنوان جمہوریت کا ہو. ہمارے ملک میں بھی اسلامی ممالک میں یہی ہوتا ہے تقریباً. اب آپ مصر میں چل جائیں، یا تو بادشاہتے ہیں جیسے سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، یہاں تو ویسے ہی بادشاہ تھے، کویت ہے، ان ملکوں میں تو ویسے ہی بادشاہ تھے. اور جن میں جمہوریت بھی ہے جیسے مصر، تیونس وغیرہ، تو فراڈ جمہوریت ہے. عنوان جمہوریت کا ہے، اندر وہی آمریت ہے، یزید والا انداز. جس کو چاہتے ہیں اصل میں پہلے طے ہوتا ہے اس کو لے کے آنا ہے، اس کو لے کے آتے ہیں، یہ یزیدیت ہوتی ہے. اس زمانے میں دو بڑے نقصان تھے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسلام جمہوریت کے لفظ کے بجائے میں کہتا ہوں مشاورت. اسلام کا جو مشورے کا روح تھی وہ بدل دی. بیعت رہ گئی لیکن بیعت کی حقیقت بدل گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فاسق آدمی آ گیا، یہ نقصان ہوا. ایک تیسرا نقصان ہے جو اس زمانے میں نہیں ہو سکتا تھا. وہ نقصان کیا تھا؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت اتنی مضبوط تھی اس وقت، اور کوئی سپر طاقت اس وقت باقی نہیں رہی تھی جو باہر سے کوئی لالچ دے کے یا دباؤ ڈال کے اپنا ایجنڈا اسلامی مملکت میں نافذ کر سکے. لیکن آج کے دور میں جب ووٹ کی وقت نہیں ہوگی اور یہ صحیح معنی میں لوگوں سے مشورہ نہیں ہوگا، ان کی پرچی کی عزت نہیں ہوگی، ان کا احترام نہیں ہوگا، اور اندرون ملک بیرونی ایجنڈوں کے جو سہولت کار ہیں وہ انتخابات اپنی مرضی کے کرائیں گے، مرضی کے نتائج نکالیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ باہر کا ایجنڈا جو ہے وہ ملک کے اندر نافذ ہوگا. چنانچہ پاکستان کی جو اسلامی تشخص ہے، اسلامی تشخص کے بارے میں یہ 9/11 کے بعد سے پاکستان ایک دباؤ میں چل رہا ہے. اور پھر پاکستان کے اندر کی جو قوتیں ہیں وہ اندر کے جو اسلام چاہنے والوں کو دباؤ میں لا رہی ہیں. تو یہ ننگی یزیدیت ہے، اور اس یزیدیت کے ایجنٹ ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں. اور یہ انتخابات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا، حمید گل نے بھی یہی کام کیا تھا. وہ IJI اور نواز شریف اور ان کو لے کے آیا تھا. وہ لوگوں کو ووٹ ڈال دیں جو چاہے وہ بے نظیر کو لائے، کسی کو بھی لائے. اور اس کے بعد پھر جنرل پاشا، ظہیر الاسلام، یہ کیا ہے؟ یہ سب یزیدیت کے ایجنٹ ہیں. یعنی یہ وہ نقصان ہے جو اس دور میں عالم اسلام کو ہوتا ہے، پچھلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو یزیدیت کا ایک نقصان آج کے دور میں ہے جو پچھلے زمانے میں نہیں تھا. تو بہرحال آج بات تھوڑی سی میں نے لمبی کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.